قوم بڑی بےتاب ہے. ان کا ایک سپریم ہر دل عزیز لیڈر بھی واپس آ رہا ہے لنڈن سے, اور ایک ان کا لیڈر جیل میں ہے. سو یو آر ان اے ویری یونیک پوزیشن رائٹ ناؤ آن بوتھ فرنٹس. آپ سے میں نہیں پوچھوں گی ہتھ کڑیاں لگنی ہیں کہ نہیں لگنی, بیکاز آئی نو واٹ یو گونا سے. قانون اپنا عمل اپنا راستہ بنائے گا. بٹ ٹیل می سم تھنگ سر, زبان زد عام بات ہے انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کی. میاں صاحب ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں, جو ان کا ایک فقیت المساد استقبال ہوگا اور ان کو کس طرح ریسیو کیا جائے گا اور تقاریر ہوں گی, بیکاز ہی از اے کانوکٹ اینڈ ہی از این ایبسکونڈر. کس کے ساتھ ڈیل؟ میں سوال کو اگر میرے ساتھ ہو نہیں سکتی, اینڈ ایز مچ ایز آئی ریسپیکٹ یو سر, یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو اینی ڈیلز ان دس کنٹری. سو again you are doubting the intelligence of the masses. Then I'm not privy to the communication with other people. I'm not privy to that. اوکے. اور آپ نے ایک جگہ کہا کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر ہیں, ان کو جو بھی فیسلٹیز ملنی چاہیے بائی لا ان کو دی جائیں گی, مگر ایک سابق وزیر اعظم ابھی جیل میں بھی ہے اور اس کو اس کی وزیر اعظم ہونے کے ناطے جو کلاس دی جاتی ہے اس کو نہیں دی جا رہی. اس پر کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں ان کو بھی جو ایک قیدی کی فارمر پرائم منسٹر کے صورت میں جو پریولیجز ہیں, I'll make sure کہ یہ میں انشور کروں کہ وہ ان کو دی جائیں. وہ انٹائٹلڈ ہیں, ان کا حق ہے, ضرور ملنے چاہیے ان کو. اور ان کی جماعت کے اوپر ایک بین بھی لگ سکتا ہے جس کی سابق حکومت بھی ذکر کرتی رہی, مگر وہ کابینہ میں آئے گا, اس پہ سوچ و بچار ہوگی اور پھر آفیشیل ریفرنس بنے گا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اگر ایسا کوئی تحریک انصاف پہ بین کا کوئی سمری آئی, آپ کی کیبنٹ اس کو خارج الامکان کرتی ہے, یو ول ناٹ ایون کنسیڈر اٹ اور یو ول لک انٹو اٹ؟ یہ میں ضرور انشور کر دوں کہ ہم اس کو پورے میرٹ پہ اس کی ڈیلیبریشن کریں گے, اور جو اپنے تئیں ہمیں درست لگا ہم وہ کریں گے اپنی ٹو دی بیسٹ آف آر ایبلٹی. اوکے. ایز اے ڈیموکریٹ ایک سیاسی جماعت کو بین کرنے کو بھی آپ نے خارج الامکان نہیں کیا, میرٹس دیکھے جائیں گے آپ نے کہا, فیئر انف. کیا ایک سیاستدان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ ملٹری کورٹس میں یوزول حالات میں تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ایک اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں جہاں پہ کیا کسی سیاستدان کو یا کسی سیاسی جماعت کو یا سیاسی کارکن کو ملٹری انسٹالیشن پہ سیاسی احتجاج کرنا چاہیے, یہ سوال ابھرتا ہے. اگر ان کو اس سیاسی احتجاج کا حق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے ان کے پاس, اس احتجاج کو پیسفل ہونا چاہیے, اس احتجاج کو وینڈلزم کی صورت اختیار کرنی چاہیے, آرسن کی صورت اختیار کرنی چاہیے, پھر اس کا جواب ملے گا کہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اوکے. اور خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی آپ کے نزدیک؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو جو اپنا آؤسٹر ان کا تھا, اس میں جو ان کا انالیسس تھا اباؤٹ پبلک پرسپشن آلسو, اور اس کی جو ریزنز انہوں نے سائٹ کی, اگر وہ ریزنز وہ زیادہ ریئلسٹک گراؤنڈز پہ اس کا انالیسس بھی کرتے اور اس کی سائٹیشن بھی کرتے تو شاید ان کو پولیٹیکل فائدہ زیادہ ہوتا. شارٹ ٹرم میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی پاپولیرٹی پاپولسٹ ویوز لے کے ان کو ملی, لیکن لانگ رن میں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی پولیٹیکل مائلیج اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے. سو اوور کانفیڈنس؟ نہیں, ناٹ اوور کانفیڈنس. ایٹ ٹائم آپ کی جو اسسمنٹ اور کیلکولیشن ہوتی ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ 9 مئی کو بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی. It's right in front of me so I don't misquote you. فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی. کس نے کرائی؟ کس نے کوشش کی؟ دیکھیں, ایک پولیٹیکل کارکن وہاں موجود تھے جنہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹ ملٹری انسٹالیشنز کو رکھ کے ایک سول انریسٹ کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, جہاں پہ رپورٹڈلی یہ بھی انڈیکیشن آئی ہے کہ اس میں باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اس سوشل انریسٹ کو بیس بنا کر کوئی جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کی ری ارینجمنٹ آف دیئر پوزیشن کر سکیں. یہ رپورٹڈلی یہ چیزیں آئی ہیں, اسی کی طرف میرا ہنٹ تھا.